بہت شکریہ میڈم. اب میں ڈاکٹر سخن دوں گا. وہ کالج سے ہمارے مہمان آئے ہیں جناب نعمان فاروقی صاحب، جو تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب اور تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں میرا عاجزانہ سلام. میں کوئی نقاد نہیں اور نہ ہی کوئی ادیب. میرا اس پروقار تقریب میں ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب کی شخصیت اور کتاب کے حوالے سے چند ٹوٹے پھوٹے جملے بیان کرنے کا مقصد اس تعلق کے خاطر اور مشفقانہ وابستگی کا ادنا اظہار ہے جو مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے حاصل ہے. میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے مکان سے متصل مکان میں ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی کو دیکھا. ان کے 2 بڑے بچے مجھ سے چند سال چھوٹے تھے. بچپن ان کے ساتھ کھیلتے گزرا. کبھی وہ ہمارے گھر اور کبھی میں ان کے گھر. ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم مجھ سے بہت مشفقانہ برتاؤ کرتے. ان کے گھر کی ایک اور اہم شخصیت سید حامد حسین المعروف پیر جی تھے، جن کو ان کے گھر کے تمام افراد ابو جی کے نام سے پکارتے تھے. پیر جی سے ان کا نسبی تعلق تو نہیں تھا، مگر وہ گھر کے تمام افراد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے. ان کا تفصیلی ذکر ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب فرشتے کی FIR میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ان کا مشہور زمانہ اسکوٹر لازم و ملزوم تھے. ڈاکٹر صاحب 1981 میں محلہ چھوڑ کر ٹرسٹ کالونی چلے گئے، مگر جب بھی اور جہاں بھی ملتے اسی محبت اور شفقت سے ملتے. ڈاکٹر صاحب کے والد اقبال احمد خان صاحب پولیس آفیسر تھے اور ان معدود چند افسران میں سے تھے جو پولیس میں ہونے کے باوجود ایماندار ہوتے ہیں. میرے ماموں مولوی محمد فضل اللہ فاروقی علی، جنہوں نے بہاولپور میں اپنا ایک بہت بڑا کتب خانہ الفیض کے نام سے قائم کیا، سابق جج تھے اور اپنی ایمانداری کی بنا پر 1964 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. اپنے کتب خانے تک خود کو محدود کر لیا. ان کے اکثر فیصلے پولیس کے خلاف ہوا کرتے تھے اور پولیس افسران کے بارے میں ان کے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے. مگر اقبال احمد خان صاحب کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر بالکل مختلف تھا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسے ایماندار افسران کی اشد ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ اقبال احمد خان صاحب جب اپنے بیٹے ادریس صاحب کے گھر آتے تو میرے ماموں سے ملاقات ضرور کرتے. ادریس صاحب کی کتب پڑھ کر اور ان کی گفتگو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیل شخصیت ان کے والد محترم ہے اور ہونا بھی چاہیے. ان کی تمام کتابوں میں اس وقت معاشرے میں موجود بدعنوانی اور کرپشن پر سیر حاصل بحث بھی شامل ہے، جو ظاہر ہے کہ ان کے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے. انسان کو زندگی میں کئی طرح کی شخصیات سے واسطہ پڑتا ہے اور مختلف نوع واقعات سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے ہر شخص کی زندگی تلخ اور شیریں یادداشتوں کا مرقع ہوتی ہے، مگر یہ خداداد صلاحیت چنیدہ لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ وہ ان یادداشتوں کو سمیٹ کر صفحہ کرتاس پر بکھیر سکیں اور پھر تحریر میں اس قدر جاذبیت اور دلکشی بھی ہو کہ جسے قاری اول تا آخر دلچسپی سے پڑھے. ڈاکٹر ادریس صاحب کی شخصیت حاضرین کے لیے بالخصوص اور بہاولپور کے اہل علم و ادب کے لیے بالعموم محتاج تعارف نہیں. ان کی زندگی عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات سے مزین ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے ان 60 سالہ تلخ و شیریں تجربات کو جامع انداز میں جزیات کے ساتھ 2011 میں اپنی اولین کاوش فرشتے کی FIR کی صورت میں منظر عام پر لائے. ڈاکٹر صاحب کی اس سے کم کوئی تحریر سامنے نہیں آئی، تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے ناواقف اور واقف سب نے اول تو اس کتاب کو سرسری انداز سے کھولا ہوگا، مگر ڈاکٹر صاحب کے متاثر کن طرز تحریر نے دام گرفت میں لے لیا ہوگا اور ایک اچھے کتب بین کی حیثیت سے اس کا دل چاہا ہوگا کہ وہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالے. واقعات تو اپنی جگہ اہم ہیں، دلچسپ ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب کے سادہ مگر دل نشین انداز بیان نے کتاب کی ریڈیبلٹی میں اضافہ کیا ہے. لوگوں کے لیے یہ بھی حیران کن ہے کہ تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص میں ادبی ذوق کہاں سے آ گیا. ادبی ذوق کسی کی میراث نہیں ہے، وہ ڈاکٹر میں بھی ہو سکتا ہے، انجینئر میں بھی اور وکیل میں بھی. یہ تو دلچسپی کی بات ہے، عشق کی بات ہے، شوق کی بات ہے. بقول فیض میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں،
کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کئی نامور انجینئر کا ادب سے تعلق رہا ہے، جن میں سب سے اہم نام معروف محقق مورخ ڈاکٹر انور سدید کا ہے۔ خطہ دارالسلوم بہاولپور سے تعلق رکھنے والے کوہ مشق انجینئر نور علی جامع حسینی، جو ڈپٹی چیف انجینئر مغربی پاکستان رہے، ان کے 2 یادگار پروجیکٹس باسک ڈیم اور تونسا بیراج، علم و ادب سے خصوصی شغف رکھتے تھے۔ احمد پور شرقیہ میں حسینی لائبریری قائم کی، اور اس وقت تقریب میں موجود علم دوست اور ادب پرور شخصیت پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب انجینئر ہیں۔ ان کی علم دوستی اور ادب پروری سے تو اہل بہاولپور معترف ہی نہیں، ان کے ممنون احسان بھی ہیں۔ یہ صرف میں نے 3 مثالیں دی ہیں۔ انجینئرز میرے خوش مزاج نہیں ہوتے، بلکہ انجینئرز کی تحریر اور مزاج میں آپ کو شگفتگی زیادہ ملے گی۔ اب مختصر ذکر ہو جائے ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی تصانیف کا۔ ان کی پہلی کتاب فرشتے کے FIR جلد اول کے بعد ان کی 3 اور کتب شائع ہو چکی ہیں: مشرق کا موتی حوروں کا مسکن، قوم کوس قضا، اور حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب فرشتے کی FIR جلد 2، جس کی آج تقریب رونمائی ہے۔ اپنی پہلی کتاب کی اشاعت سے قبل کا ادبی پس منظر سامنے نہیں ہے، وہ کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ ان کی پہلی خود نوشت میں جزیات نگاری کا منفرد انداز ایک عجیب سی جاذبیت رکھتا ہے اور قاری کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خود نوشت میں اگر جاذبیت نہ ہو تو پھر ناواقف شخص کے واقعات سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس کے کوئی 10 برس بعد ان کی یادداشتوں اور مختلف اسفار کے حالات پر مشتمل کتاب مشرق کا موتی حوروں کا مسکن شائع ہوئی، اور 1 سال کے اندر ان کے قوم کوس قضا منظر عام پر آئی، اور اب فرشتے کی FIR کی 2 جلد۔ ڈاکٹر صاحب کی یادداشتوں اور ڈائریوں میں ابھی بہت سا مواد موجود ہے جسے وہ سامنے لانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ہمت بھی۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، آمین۔ یہ کتاب بھی ان کی دیگر کتب کی طرح دراصل کثیر الجہاد موضوعات کا گلدستہ ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت، بچپن کی تلخ یادیں، بھائی کا ظلم و ستم بھی شامل ہے، اور ملکی اور بین الاقوامی حالات کے ساتھ ساتھ مختلف نامور شخصیات مثلا جواہر لال نہرو، گاندھی اور اندرا گاندھی سے وابستہ اہم واقعات کا باریک بینی سے جائزہ بھی شامل ہے۔ مصنف نے اس کتاب کا انتصاب اپنے ہم وطنوں کے نام کر کے اس خواہش کا برملا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک گول بننے کی بجائے ایسی قوم بنے جس سے بقول اقبال دنیا کی امامت کا کام لیا جائے۔ رشتے کی FIR جلد 2 میں اوپر بیان کردہ موضوعات کے علاوہ دین و دنیا کے حوالے سے اہم معلومات بھی دی گئی ہیں۔ اپنی تحریر میں ڈاکٹر صاحب نے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، نامور دانشوروں کے اقوال اور برمحل اشعار کے نگینوں کے جڑاؤ سے جاذبیت اور دلکشی بڑھا دی ہے۔ یہ جڑاؤ ان کے اعلیٰ ذوق مطالعہ کا بیان ثبوت ہے۔ میں الحمدللہ بہاولپوری ہوں اور مجھے بہاولپوری ہونے پہ فخر ہے۔ مجھ سے واقف آپ جانتے ہیں کہ میری ہر تحریر کا مرکز و محور دارالسرور بہاولپور ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی کتب میں جگہ جگہ اپنے وطن بہاولپور سے محبت اور برملا اس کے اظہار نے میری مسرت میں اضافہ کیا ہے۔ بلا شبہ میں ڈاکٹر صاحب کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ اپنی اس خود نوشت ماں جگ نوشت میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی یادگار تصاویر بھی شائع کی ہیں، اور اپنی ماضی کی ان تلخ یادوں سے جڑی عمارات اور جگہوں کی تصاویر بھی شائع کی ہیں جو ان کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے دل کے گہرے گھاؤ شاید کبھی بھی مندمل نہیں ہوتے اور رہ کر انسان کو اذیت دیتے رہتے ہیں، اور یہی گھاؤ جب الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو تحریر کو متاثر کن بنا دیتے ہیں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ مصنف جابجا معاشرے میں بکھری ناانصافی، ظلم، استحصال اور اظہار رائے پر پابندی کے خلاف FIR درج کروا رہا ہے۔ کاش کہ اس FIR پر سنوائی ہو، صرف عوام کی سطح تک نہیں بلکہ خواص کے کانوں پر پڑے دبیز پردے ہٹ جائیں، اور وہ بھی اس FIR پر کاند ہے، اور نام نہاد اشرافیہ جس کا باہر تو بہت اجلا ہوتا ہے مگر باطن۔ راوی شاید خاموش رہنا چاہتا ہے، اس کی ہلکی سی جھلک اس کتاب میں درج نہرو اور اندرا گاندھی کے واقعات سے مماثلت پیدا کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے، بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے جاری ہے، بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عوام اور خواص کو رمضان المبارک میں عطا کردہ اس عظیم خطہ ارض کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے اور اس کے استحکام کی خاطر اس ملک عزیز سے ہر طرح کی برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنی اپنی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔